ایک بیوہ عورت جس کا بیٹا افغان جہاد میں مر گیا، عراق کے مجاہد کمانڈر اسماعیل خان سے اس نے پوچھا کہ جنت اچھی جگہ ہے یا فرانس؟ امیر صاحب بولے بے شک جنت اچھی جگہ ہے۔ بیوہ نے کہا نہیں امیر صاحب، فرانس اچھی جگہ ہے۔ امیر صاحب بولے وہ کیسے؟ اگر جنت اچھی جگہ ہوتی تو آپ اپنے بیٹے کو فرانس بھیجنے کی بجائے جہاد پر بھیجتے۔ آپ نے صرف ہمارے بچے ہی شہید کروائے، اپنے بچوں کو اس سعادت سے محروم رکھا۔ اس کے بعد امیر صاحب کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ واضح رہے آج کل کے درباریوں اور خوشامدی علماء میں سے کسی کی بیٹی لندن ماڈلنگ کرتی ہے تو کسی کے داماد امریکہ میں رہتے ہیں، کسی کے بیٹے نے حال ہی میں ٹورنٹو سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی اور کسی کا بیٹا سوئٹزرلینڈ میں کاروبار کرتا ہے۔ غزوہ ہند کے مجاہد کی بیٹی بھی امریکہ میں پڑھتی ہے۔ مگر ہمارے لیے مغرب تابوت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جب مذہب کا لبادہ اوڑھ کر بھی منافقت کا بازار گرم ہو رہا ہے تو کچھ ایسے علماء حق بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ عزت اور مرتبہ انہیں طاقتوروں کی چاپلوسی سے حاصل نہیں ہوا بلکہ سنت نبوی کی پیروی اور انسانیت کو بغیر کسی پروپیگنڈے کے حاصل کیا ہے۔ افسوس ہر زمانے میں یزیدیت حسینیت کی دشمن رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے ایک جانے مانے عظیم مفکر ہیں جنہیں درست معنوں میں عوام میں پذیرائی حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت سے لوگوں کی ممانعت کا بھی سامنا رہا ہے، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم بھی چلی اور ان کی کردار کشی کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی، مگر جسے اللہ عزت دے اسے پھر کون رسوا کر سکتا ہے؟ کل سے ہر طرف مولانا طارق جمیل کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کی المناک موت کا تذکرہ ہے۔ ہر طرف ایک سوگواری فضا قائم ہے۔ فانی دنیا کے فانی غم۔ اللہ نے مولانا کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جوان بیٹے کی وفات باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ مولانا اپنے بیٹے کی وفات پر اپنے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال سے گلے ملتے ہوئے رو پڑے۔ بچوں کا غم انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مولانا بھی غم سے نڈھال ہیں اور کچھ لوگ اس غم کی گھڑی میں بھی سیاست سے باز نہیں آ رہے اور مولانا کے بہتے ہوئے آنسوں کو بھی نہ بخشا۔ مولانا صاحب ایک عالم اسلام کا سرمایہ ہیں۔ علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ سیاسی وابستگی دین اسلام سے بڑھ کر ہو چکی ہے۔ باپ کے رونے کو بھی ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے اور پٹواریوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غم کے اس موقع پر مولانا صاحب کا مذاق بنانے میں، طرح طرح کے منافرت پھیلانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب بیمار تھے، مسجد نبوی میں کسی نے آ کر بتایا کہ بیٹے کی حالت زیادہ خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بھاگ کر گھر پہنچے، مگر بیٹے کو باپ کا ہی انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا نبی بھی ہوں اور ایک باپ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بے حد رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی مگر تدفین کے لیے قبر میں نہیں اترے، قبر کے کنارے بیٹھے تھے اور فرمایا ابراہیم بڑا دکھ دے کر جا رہے ہو، تمہیں تو پتہ تھا کہ تمہارا باپ بوڑھا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، تم پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے بعد خالق کائنات سے جا ملے۔ بھائی بھائی کا درد سمجھتا ہے، بے شک وہ لاکھ ضبط کا پیکر ہی ہو، مگر جب بھائی سے ملے تو مولانا صاحب رو پڑے۔ جوان بیٹے کے تابوت کو کندھا دینا آسان نہیں ہوتا۔ طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو یہ دکھ سہنے کی ہمت دیں۔ مولانا طارق جمیل کے بڑے بیٹے نے ویڈیو میں بتایا کہ چھوٹے بھائی کو بچپن سے ڈپریشن تھا جو خودکشی کی وجہ بنا۔ اسی بات پر پٹواریوں نے ایک باپ کے غم اور اس کے بیٹے کی موت کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ گھٹیا لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں جس کے مطابق دینی گھرانے اور ان کے بچے زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں جادو آسے وغیرہ زیادہ تر مسائل اسی طبقے سے آتے ہیں؟ اسی طبقے کے دینی مسائل کو حل کرنے اور توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ غیر مسلم خودکشی کرے تو مسلمان خوب فتویٰ لگاتے ہیں کہ مذہب سے دوری ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اب ایک مذہبی اسکالر کے بیٹے کے لیے بھی یہی کیا۔ یہ یقیناً مذہب سے دور تو نہیں ہوگا تو خودکشی کیسے کر لی؟ یہ ڈپریشن کی کون سی خوفناک قسم تھی؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ ایک نہیں بلکہ دو خودکشیاں ہیں، عاصم جمیل کی اور دوسری معاشرتی اخلاقیات اور انسانیت کی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو مگر دل غم سے چور ہے۔ یا اللہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے گھر کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس معاشرے کی بے رحم باتوں سے بھی زخمی ہونے سے بچائے، آمین۔